کے آفٹر میتھ میں کافی کام کیا ریہیبلیٹیشن کا. کلائمیٹ جسٹس جس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا کیا جینڈرڈ امپیکٹ ہوتا ہے؟ عورتوں کو کس طریقے سے ان کی ضروریات کو نیچرل ڈیزاسٹرز کے اندر نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ تھینک یو کامریڈ. حق موجود اینڈ جی ایس این سندھ سمیت دنیا بھر کی پوریت عوام. کلائمیٹ کا جب بھی سوال آتا ہے تو پتہ نہیں کیوں ہمیں لگتا ہے کہ کلائمیٹ چینج یا کلائمیٹ ایمرجنسی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ٹیمپریچر کا کم یا زیادہ ہونا ہوتا ہے، لیکن کلائمیٹ چینج اس سے زیادہ ایک سیویئر ڈیزاسٹر کا نام ہے، اس سے زیادہ سیویئر ڈیفیکلٹیز کا نام ہے. اور وہ جس طریقے سے ہم اپنی زندگی کے ایکسپیرینسز مختلف طریقے سے کرتے ہیں، کلاس بیسڈ، جینڈر بیسڈ، اسی طریقے سے جب کلائمیٹ کی بات آتی ہے تو ہماری سوسائٹی میں جس طریقے سے کلائمیٹ ڈیزاسٹر کو اس کا امپیکٹ ایک مرد پہ پڑتا ہے، اس سے کئی زیادہ اس کا امپیکٹ ایک عورت پہ پڑتا ہے. اب کلائمیٹ چینج ہوتا کیا ہے؟ کلائمیٹ چینج کے دو ٹائپس ہیں. ایک جو کہ نیچرل سائیکلز ہوتی ہیں، ان میں جو بھی چینج ہوتا ہے اس کے بیسس پہ جو کلائمیٹ چینج ہو. دوسرا ہیومن کاسٹ، جو ابھی ریسنٹ فلڈ میں ہم نے یہ بہت سنا ہوگا، ہیومن کاسٹ. تو ہیومن کاسٹ کس طریقے سے کلائمیٹ چینج کو امپیکٹ کر سکتا ہے؟ آپ کے برننگ فوسل فیولز، آپ کی ایکسٹریکشنز، آپ کی گرین ہاؤسز گیسز، یہ جو سرمایہ داری سماج کا اس نے ہمیں کمپینین شپ کی بجائے کمپٹیشن میں ڈال دیا ہے، جس لالچ میں ڈال دیا ہے، جس ہوس میں ڈال دیا ہے، اس کے بیسس پہ ہم سمجھ نہیں سک رہے کہ ہم کس طریقے سے نہ صرف اپنے اس پلینٹ کا، اپنے آنے والی نسلوں کا نقصان کر رہے ہیں. ہمیں صرف اور صرف ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے اس وقت کہ یہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کریں گے تو وہ ہمیں کلائمیٹ کے اس ڈیزاسٹر سے بچا سکتی ہے، اس کو اس طریقے سے مولڈ کریں تو شاید کچھ بہتر ہو جائے. ہمیں اکنالج کرنے کی ضرورت ہے. اور کیا اکنالج کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ آپ کی یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ کہتی ہے کہ جب بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس میں 14 ٹائمز زیادہ جو ڈیتھ ریٹس ہوتا ہے وہ آپ کی عورت کا ہوتا ہے. آپ کا جب ہیٹی میں ارتھ کوئک آیا 2005 میں تو اس میں 93% مرنے والے جو انسان تھے اس میں 93% عورتوں کا تھا. آپ کے ایسٹ افریقہ میں جب ڈراٹ آیا تو اس میں خواتین پیدل چل کر بڑے بڑے مائلز تک جب وہ پانی بھرنے جاتی تھی تو نہ صرف ان کی فزیکل ہیلتھ پہ امپیکٹ ہوا بلکہ ان کے ساتھ سیکشول اسالٹ کے بھی بہت کیسز ہوئے. تو جب بھی نیچرل ڈیزاسٹر ہوتا ہے اس کے بعد عورتوں کے اگینسٹ وائلنس میں بہت ہائی لیول پہ ایک انکریز ہوتا ہے جو ہم شاید اکنالج نہیں کرتے، ہم سمجھتے بھی نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے بہت سوشل کلچرل نارمس ہیں، بہت سوشل کلچرل ویلیوز ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کو، عورتوں کو سوئمنگ کرنا سکھاتے ہیں؟ اگر اس کے کپڑے بھیگ گئے ہیں بارش میں یا پانی میں تو ہم اس کو الاؤ بھی نہیں کرتے کہ وہ باہر نکل سکے. اگر ڈراٹ ہے، گھر میں کھانا کم پکا ہے تو اس سے یہ امید کی جاتی ہے کہ پہلے وہ اپنے شوہر کو پروسے گی، اپنے بچوں کو پروسے گی، گھر میں کوئی بزرگ ہے تو اس کو پروسے گی، کچھ بچا تو وہ کھائے گی، نہیں کھایا تو بھی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے ایموشنل اور فزیکل ہیلتھ پہ اس کا بہت امپیکٹ پڑتا ہے. ایموشنل ہیلتھ پہ کیسے؟ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ تو ہم ایموشنل ہیلتھ کو کنسیڈر ہی نہیں کرتے، وہ تو ایک جن بھوت سایہ ہوتا ہے. ایموشنل ہیلتھ نہیں ہوتی کیونکہ دماغ تو ہوتا نہیں ہے ہمارے پاس، ہم صرف اور صرف ایموشنلی باہر سے جس چیز کو میک اپ کر سکتے ہیں ان کو کر سکتے ہیں. ابھی ہم جب فلڈ کیمپس میں گئے تھے تو یہ بہت اس کیمپ سے ہو کر آنے کے بعد ایک ایکٹیوسٹ کو، ایک پولیٹیکل ورکر کو 2-3 دن لگتے تھے خود کو ایموشنلی مینٹلی ریکور کرنے میں کہ جس کنڈیشن میں وہ بچے، وہ عورتیں رہ رہی تھیں، نہ صرف رہ رہی تھیں بلکہ انہی کیمپس میں نئے بچے پیدا بھی ہو رہے تھے. ایک خاتون جس کا قصہ کامریڈ عبیرہ نے بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ خاتون، اس کے چھوٹے بچے کی ڈیتھ ہو گئی اور آبویسلی وہ فلڈڈ تھا ایریا، وہاں پہ زمین کا ایک حصہ بھی خشک نہیں تھا جس میں وہ اپنے بچے کو دفن کر سکے. اس نے پلاسٹک میں، جسٹ امیجن، اس نے پلاسٹک میں اپنے بچے کو ریپ کیا اور اس نے پانی میں اس کو بہا دیا. جس کسی بھی طریقے سے وہ بچ کے اپنے جو بھی اس کے بچے بچے ان کو واپس کیمپ میں لے کر آئی تو جو اس کا بچہ بچ گیا تھا اس کی ہیلتھ اتنی خراب ہو چکی تھی کہ وہ کیمپ میں آ کر اس کی پھر وہاں کیمپ میں ڈیتھ ہو گئی. یہ سچویشنز، ان کنڈیشنز میں ہم اپنی عورتوں کو، بچوں کو رکھتے ہیں. ہمارے ہاں کیمپس بہت لگی تھی، ہر ہائی گورنمنٹ اسکول جو تھا وہ ان ہزاروں لاکھوں عورتوں سے، بچوں سے، مردوں سے بھرا ہوا تھا. لیکن ان کیمپس کا ماحول کیا تھا؟ وہاں پہ جو کھانا آتا تھا اس میں بدبو ہوتی تھی،
وہ جن پیڑوں کے نیچے کھلے عام اس گراؤنڈ میں سوتے تھے تو وہ مچھروں سے بھرے ہوتے تھے. وہاں جو پانی آتا تھا وہاں چھوٹے چھوٹے بچے کسی کے ہاتھ میں کپ ہوتا تھا, کسی کے ہاتھ میں گلاس ہوتا تھا, وہ اس ٹینکر کے پیچھے بھاگتے تھے. ایک ہیومن ڈگنیٹی ہوتی ہے, رائٹ, ایک انسان کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے. ہم ہر وقت بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں ہمیں لگتا ہے کہ اشرف المخلوقات از ایکول ٹو مین, مرد, لیکن نہیں. خدا کو جو بھی جس بھی کریٹر کو آپ مانتے ہیں اس نے اسی عقل کے ساتھ, اسی شعور کے ساتھ عورت کو بھی بنایا ہے, باقی جنسوں کو بھی بنایا ہے. پھر جب آپ بات کرتے ہیں, ایک اور قصہ تھا کہ ایک خاتون تھی جس سے بات ہم لوگ کر رہے تھے, تو اس نے کہا صرف ان سے ہم اس طریقے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگ یہاں پہ کیسے پہنچے نا, تو کیونکہ فلڈ کا ٹائم تھا اور کرائے جو تھے وہ زیادہ بڑھ گئے, تو جو وینز اور بسز ان کو اپنے شہروں سے, گاؤں سے نکال کر کراچی یا کسی سیف ایریا میں لے کر آ رہے تھے, وہ بہت 50 ہزار تک کے رینٹ لے رہے تھے صرف گاڑی کا. ٹھٹا سے یہاں تک آنے کے لیے ایک فیملی نے 50,000 دیے تھے, اور وہ 50,000 انہوں نے کیسے دیے؟ گھر کا پنکھا بیچ کے, چارپائی بیچ کے, ان کی جو سونی بالیاں تھیں وہ بیچ کے, کچن کے برتن بیچ کے. وہ خواتین جو کبھی گھروں سے نہیں نکلی, اور یہ کوئی ڈگنیفائڈ یا جسٹیفائڈ ایکشن نہیں ہے کہ وہ خواتین کبھی گھروں سے نہیں نکلی تھی, اس کے پیچھے بھی ایک اور ریزنس ہے, لیکن وہ خواتین اچانک سے پوری مردوں کی آ کر بیچ میں بیٹھ گئی تھی. ان کو خود سے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو اب فیس کیسے کرنا ہے, whether we will be able to go back or not. ہمارے پاس کیا اس چیز کو فیس کرنے کے ریسورسز ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ کلائمیٹ عورتوں پہ اثر کیسے کرتی ہے, ان کو ڈفرینٹ طریقے سے امپیکٹ کیسے کرتی ہے, لیکن عورتیں پھر اس کلائمیٹ چینج کو ریزسٹ کرنے کے لیے بھی ورلڈ وائڈ بہت کام کر رہی ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں تو عورت صرف وہی ہے جو مولانا طارق جمیل کی ایک آئیڈیل وومن ہوگی, یا خلیل الرحمان بتائے گا کہ ایک آئیڈیل وومن کیسی ہونی چاہیے, لیکن باہر جب آپ جاتے ہو تو جو سدھرے ہوئے سلجھے ہوئے معاشرے ہیں وہاں پہ عورتوں پہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے, سائنس پہ پڑھنے کے لیے, ان کو اکیڈمک وہی ایکسیس دی جاتی ہے جو کہ کسی مرد کو دی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ شروع سے ہی ایسا تھا, آبویسلی وہ بھی ایک پراپر اسٹرگل کے بعد وہاں پہنچے, لیکن پہنچے ہیں. یونس نیوٹن نام کی ایک سائنٹسٹ تھی جس نے 1856 میں سب سے پہلے کسی سائنٹسٹ نے اگر بتایا تھا تو وہ خاتون تھی جس نے یہ بتایا تھا کہ آپ کی کاربن ایمیشن کس طریقے سے آپ کے انوائرمنٹ کے ٹیمپریچر کو بڑھا سکتی ہے, اور جس اسپیڈ پہ ہم ابھی جا رہے ہیں وہ آگے جا کر آپ کے پلینٹ کے ٹیمپریچر کو بہت تباہ کرے گی, بڑھا دے گی. اس کے بعد آپ کی سسیکس یونیورسٹی میں, کولمبیا یونیورسٹی میں ایسی بہت سی ریسرچز ہوئی ہیں, اور وہ ساری ریسرچز کامیاب ریسرچز ہیں جن کو عورتوں نے کنڈکٹ کیا ہے, جس میں انہوں نے کلائمیٹ ریزسٹ کراپس بنائے ہیں جو کہ کسی بھی فلڈ یا ڈرافٹ میں وہ چاول کے ایسے اقسام ہیں جو کہ سروائیو کر جائیں گے. آپ کی سی ویڈ پیکیجنگ جس میں آپ کو پلاسٹک یوز نہیں کرنا پڑے گا, فشری کا جو ریمیننگ مٹیریل ہوتا ہے اس سے آپ کس طریقے سے پیکیجنگ بنا سکتے ہو. آپ کو اسمارٹ ایریگیشن سسٹم بنا کے دیا ہے جس میں پانی کا کم سے کم یوز کر کے آپ کیسے اپنی فصل تیار کر سکتے ہو. ایسی بہت سے ایگزامپلس, ایسے بہت سے آئیڈیاز ہم کو مل سکتے ہیں, لیکن ہم دنیا کو دیکھتے نہیں ہیں, ہم دنیا کو اس طریقے سے وہاں سے ایجوکیٹ نہیں ہوتے. ہمیں ہر مسئلے میں لگتا ہے یہ تو یہودی سازش ہے. مطلب واشنگٹن میں بیٹھ کے ہوئے کوئی گورا یہ سوچ رہا ہوگا کہ ہمیں پاکستان کو کس طریقے سے تباہ کرنا ہے, ایز اف پاکستان ان کے لیے کوئی بہت بڑا کمپٹیشن ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس نہ صرف یہ سائنٹسٹ عورتیں جنہوں نے کام کیا, آپ کے پاس گرین بیلٹ کینیا میں بہت بڑی موومنٹ ہے جو کہ کلائمیٹ جسٹس پہ کام کرتی ہے. آپ کے پاس ایشین رورل وومن کی پوری آرگنائزیشن ہے. آپ کے پاس انڈیا میں بشنوئی کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے, خواتین اس کو چلاتی ہیں جو کہ نہ صرف کلائمیٹ پہ کام کرتی ہیں بلکہ وائلڈ لائف پروٹیکشن پہ بھی کام کرتی ہیں. ہمارے ہاں تو جو وائلڈ لائف کو تھوڑا بہت بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے مرڈرز کو بھی ہم باہر فرار کر دیتے ہیں, اور پھر کانفیڈنس ووٹ دینے کے لیے ہم ان کو واپس بھی لے کر آتے ہیں اور اپنی اسمبلیز میں بٹھاتے. لیکن آپ کے پاس ایسے ایگزامپلس بھی ہیں جہاں پہ نہ صرف عورت اس سے لڑ رہی ہے لیکن اس اثرات کو کم کرنے کے لیے بھی اس جد و جہد میں جاری ہے. تو
बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका, थैंक यू, वेरी इंसाइटफुल. सारा की तरफ बढ़ते हैं. सारा, अक्सर